بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست پہ ہم بات کریں گے ظاہر ہے, لیکن ہماری قوم کے لیے کرکٹ جو ہے وہ کھیل سے بہت زیادہ ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے میں خود بھی وہیں اسٹیڈیم سے ہی آنا ہوا ہے, بلکہ جب میں اسٹیڈیم پہنچا تب پاکستان کی تقریباً 20 اوورز ہو گئے تھے, اور تب کچھ بڑے نامی گرامی لوگ, میں نام نہیں لیتا, وہ یہ کہہ کے نکل رہے تھے کہ بھائی جان ہار گئے ہیں, بس آپ نہ ہی سمجھیں. لیکن پاکستانی ٹیم پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اپنی تاریخ کا ون ڈے انٹرنیشنل میں سب سے بڑا چیز کر لیا ہے. آج پاکستان کی ٹیم نے اس جو پارٹنرشپ ہوئی ہے رضوان وائس کیپٹن اور وائس کیپٹن کی, رضوان اور سلمان علی آغا کی, وہ تاریخ کی اس جگہ پہ سب سے بڑی پارٹنرشپ ہو گئی ہے. نیشنل اسٹیڈیم نے اس سے پہلے منظر نہیں دیکھا, اتنا بڑا چیز نیشنل اسٹیڈیم میں کبھی نہیں ہوا ہے. 352 رنز کا ٹارگٹ پاکستان نے چیز کیا, اور یوں جو 3 ملکی سیریز ہے اس کے فائنل میں کھیلنے کا اعزاز اب پاکستان کو حاصل ہو جائے گا اگینسٹ نیوزی لینڈ. یہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بہت اچھی خبر ہے, ورنہ ظاہر ہے بڑے ایموشنز ڈاؤن ہو رہے تھے, خاص طور پہ پچھلے میچ میں جس طریقے سے ہارے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کوئکلی ذرا ہم سیاست کی طرف آنے سے پہلے تھوڑے یہ خوشی کے چند لمحات ہیں, پتہ نہیں اگلی دفعہ کب میسر آئیں, تو آج تو منا لیں اس کو ہم. تو صاحب ہمارے ساتھ کامران بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال نہیں ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں 20ویں اوور تک جب میں اسٹیڈیم میں تھا تو مطلب اس وقت تاثر تھا کہ یار ٹھیک ہے رضوان اور سلمان کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن آگے تو کوئی ہے نہیں, تو ان میں سے کسی ایک نے آؤٹ ہونا ہے, پھر لائن لگ جانی ہے, تو بس معاملہ ختم ہی ہے. 350 کدھر چیز ہوگا, اور دونوں کی سینچریز اور کمال ہو گیا. کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کمال, ایسی سینچری ہے. دیکھیں کرکٹ ہسٹری میں نا بڑی بڑی پرفارمنس وسیم بھائی یاد رکھی جاتی ہے, ہاں, اور اننگزیں یاد رکھی جاتی ہے. میرے خیال سے یہ والی جو پرفارمنس ہے, یہ والا جو چیز ہے, یہ پارٹنرشپ دونوں کی سینچری, یہ صدیوں یاد رکھی جائے گی, کیونکہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. میرے خیال سے ایک ہارا ہوا میچ جب فخر آؤٹ ہوا تھا, اونیسٹلی ایز اے کرکٹر, ایز اے ٹیسٹ پلیئر, میں سوچ رہا تھا شاید اب پاکستان ٹیم پھنس گئی ہے, بڑا مشکل ہے اب چیز کرنا پاکستان ٹیم کے لیے. لیکن بہت بڑی بیٹنگ, بہت بڑی اننگز دونوں نے کھیلی ہے کہ مزہ آیا میچ دیکھنے کا. پاکستان ٹیم کر سکتی ہے, بلیو رکھنا چاہیے پاکستان ٹیم کو. دیکھیں ماڈرن ڈے کی کرکٹ میں بڑی بڑی ٹیمیں 10 میں سے 6-7 میچ ایسے کھیل رہی ہیں, اس اپروچ کے ساتھ کھیلتی ہیں. تو اگر ہم نے ان ٹیموں کو پکڑنا ہے تو ہمیں یہ اپروچ کنٹینیو رکھنی پڑے گی, یہ مومنٹم رکھنا پڑے گا. اس ٹائپ کی کرکٹ کھیل سکتی ہے پاکستان ٹیم. آج کیوں کھیلے ہیں پتہ ہے, پچھلا میچ برے طریقے سے آ رہے ہیں, 250 رنز کیے ہیں, اور ہم فائنل میں نہ کوالیفائی کیا تو میڈیا نے کیا حال کرنا ہے, ہر کسی نے کیا باتیں کرنی ہے. چیمپئنز ٹرافی میں ہم کانفیڈنس کیسے لے کے جائیں گے؟ جب سر پہ پڑتی ہیں نا تو ہماری چیزیں ساری بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج ہم نے وہ دیکھی چیزیں, اور بہت ہی ایکسلنٹ چیز کیا, ریکارڈ چیز کیا. اس کے ساتھ جو سلمان علی آغا نے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے, میں کہتا ہوں کمال بیٹنگ ہے. 103 بالوں پہ اس نے جو رنز کیے, میچ جتوا کے گئے ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو میرے خیال سے جتنا اپریشیٹ کریں, جتنا سپورٹ کریں, اس وقت جتنی تعریف کریں. دیکھیں کرٹیسزم بھی کرتے ہیں ہم لوگ جب اچھی کرکٹ نہیں کھیلتے, جب اچھی کھیلتے ہیں تو ہمیں اتنا سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اور کہنا بھی چاہیے کہ پاکستان ٹیم کر سکتی ہے, بلیو ہے, اور اس چیز کو کنٹینیو رکھے, مومنٹم نیچے نہ جانے دے. ہمیں سالوں نہ لگ جائے وسیم بھائی, سالوں نہ لگ جائے ایسے دوبارہ پرفارمنس دیکھنے کے لیے. ہفتہ لگے, مہینہ لگے, ٹائم نہ لگے ایسی, کیونکہ آج کل کی اتنی فاسٹ کرکٹ ہو گئی ہے. یہ نیوزی لینڈ کے خلاف فائنل میں آپ کا فیوریٹ کون ہے پھر؟ خواہش نہیں پوچھ رہا, کرکٹنگ انالیسس. دیکھیں اس ٹوٹل سے تو ڈیفینیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کر سکتی ہے, لیکن یہ پرفارمنس بھول جائے, اب اس کے پیچھے نہ چھپے آنے والے میچز, اپروچ چینج نہ کرے, اس اپروچ کو کنٹینیو رکھیں, زبردست گیم پلان, گیو اپ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ جب آپ گیو اپ کرتے ہیں نا کہ 3 آؤٹ ہو گئے ہیں, تو اب کون کرے گا چیز اتنا بڑا ٹوٹل. جب تک لاسٹ بال نہ ہو جائے, لاسٹ وکٹ نہ گر جائے, اتنی دیر میچ ختم نہیں ہوتا. تو آسٹریلین اس لیے آپ دیکھیں آئی سی سی ایونٹ میں دنیا میں نمبر 1 ہے, انڈیا بن گیا. تو آپ کو اس ٹائپ کی مینٹالٹی پاکستان ٹیم میں ڈیولپ کرنی پڑے گی. اسی کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے اگلے میچ میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری, اسی کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے اگلے میچ میں. دیکھیں آج کے میچ میں وسیم بھائی دونوں ٹیموں کی بالنگ کا پتہ چل گیا کہ آپ 700 رن بن گیا تقریباً, 700 رن جائیں گے تو کامیاب ہوں گے, نہیں تو 350 کا پھٹا لگے گا.
تو میرا نہیں خیال کہ ہم 4 بولرز کے ساتھ جائیں گے, ہمیں 5 بولرز کے ساتھ جانا چاہیے. اسپیشلسٹ چھٹا بولر ہم سلمان علی آغا کو یوز کر سکتے ہیں. رائٹ, تھینک یو کامران بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت نوازے وقت دینے کا شکریہ. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ انہوں نے کہا ہے. اور ہم آتے ہیں اپنی ڈسکشن پہ اور بالکل تازہ ترین خبر سے آغاز کرتے ہیں, جو کہ یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ, جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی صاحب کے نام سے جاری ہو گیا ہے, جو کہ یہ کہتا ہے فردر ٹو دی شو کاز نوٹس ایشوڈ ٹو مسٹر شیر افضل مروت اینڈ his subsequent reply, the party has considered his reply and also his actions subject to the show cause notice. Taking both these aspects into consideration and on the instructions of founder chairman of party, Mr. Sher Afzal Marwat is being expelled from the party with immediate effect. Sher Afzal Marwat صاحب کا پروگرام جاری نہیں رہا ہے پی ٹی آئی میں, اور ان کا پروگرام ختم ہو چکا ہے, ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے with immediate effect. فردوس شمیم نقوی صاحب کے نام سے لیٹر جاری ہے. فردوس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ایڈیشنل سیکرٹری. فردوس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ اس سے پہلے بھی کاروائیاں تو ہوئی ہیں مروت صاحب کے خلاف, یعنی انہوں نے لیٹر جاری ہوا, انہوں نے جواب دیا. یہ جو دوبارہ جو ایکشن سٹارٹ ہوا, جو کہ اس نہج پر آ کے ختم ہوا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا, یہ جو سوابی جلسے میں ڈسپلنری ایشو ہوا تھا, وہ ایک کیٹلسٹ بن گیا, اگر بنیادی وجہ نہیں تو کم از کم اہم وجہ وہ بن گیا. میرے خیال سے یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تیسرا نوٹس تھا اور وہ ساری چیزیں جیسے اس میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے خود کچھ وعدے کیے تھے کہ میں پارٹی کے ڈسپلن میں اور اس میں رہوں گا, تو کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. It's a series of events, it's a reply and its subsequent things are problematic, تو اس کی وجہ سے یہ ایکشن ہو. سو اب یعنی کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اب یہ لائک کائنڈ آف حتمی ایکشن ہو گیا, اب یہاں سے واپسی شاید مشکل ہی ہو سکے ان کی پارٹی میں دوبارہ؟ جی یہ جو اس میں لکھا ہے وہ تو فائنل ہے, باقی اس حتمی تو کیا چیز ہے دنیا میں اس کا مجھے نہیں پتا ہوتا. سیاست میں بڑے اتار چڑھاؤ ہوتی ہیں. کیا اگلا مرحلہ, کیونکہ اب وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں رہے ٹیکنیکلی, تو اس کا مطلب وہ ایم این اے ہے لیکن پی ٹی آئی ہیز لاسٹ ہز کانفیڈنس آن ہم, تو کیا ان سے اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کو کہا جائے گا؟ میرے خیال سے we will have to inform the speaker accordingly. آپ اسپیکر سے کہیں گے آپ کی پارٹی یعنی کہ جناب یہ ہم نے اپنا کانفیڈنس کھو دیا ہے تو ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. جی رائٹ, اوکے, تھینک یو سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. شیر افضل مروت صاحب کا یہ معاملہ آپ نے سنا. ہم ذرا پوچھتے ہیں متعلقہ مہمانوں سے پوچھتے ہیں. آئی ایم گریٹفل, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کوئی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, نو انٹروڈکشن, مہربانو قریشی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ وقت دینے کا. افنان اللہ خان صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے. پتہ نہیں افنان صاحب کی بددعا لگی ہے کہ مروت صاحب نے بہت شہرت پائی تھی اس جاوید چوہی صاحب کے پروگرام کے بعد, ان سے بھی آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. مالک صاحب بھی ہمیں آئی ہوپ جوائن کر چکے ہیں, اینی ٹائم جوائن کریں گے, بہت کوئکلی ہمیں جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں. پہلے تو یہ اس پہ آپ کو کوئی کامنٹ شیئر کریں مروت صاحب, ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پارٹی میں بہت راتوں رات نام بنایا اور پھر وہ راتوں رات مختلف حوالوں سے خبروں میں آئے, پارٹی سے نکال دیا گیا. ایسے اس سطح تک کے ایکشنز کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں, اتنا ایکسٹریم ایکشن. دیکھیے سوشل میڈیا پہ پذیرائی پانا, کچھ بیانات دے کے ایک اور چیز ہے, اور پارٹی کے اندر پارٹی کے معاملات کو سمجھنا, اس کے جو ایک نظریہ ہے, اس کا جو ڈسپلن ہے, اس کے تابع رہنا, وہ ایک اور معاملہ ہے. کبھی کبھی بدقسمتی سے اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ زیادہ پذیرائی مل جائے تو آپ اپنے آپ کو شاید پارٹی کے موقف سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں, مگر پارٹی میں ایک حیاکی ہوتی ہے, اس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اس کے تحت چلنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کبھی کبھی پارٹی ڈسپلن کے تحت چلنا کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اپنے موقف کو پیچھے رکھیں, جو آپ کی ذاتی رائے ہے, اور پارٹی کے موقف کو لے کر چلیں. تو میرے خیال میں جسٹ اے کیس آف دیٹ. اب ڈسپلن بہت ضروری ہے, ہر جماعت میں ڈسپلن ہوگا تو ایک جماعت جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلے گی. تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے. wasn't it a bit surprising for you? It was very surprising for me جب مروت صاحب نکالا آ جائے, لیکن وہ زد میں تو پہلے سے ہی تھے, شو کاز نوٹس, we all could see it coming. ایسے میں کوئی اور نہیں بلکہ خان صاحب کے بعد پارٹی کی اہم ترین شخصیت جو اس وقت باہر ہے, ورنہ تو ظاہر ہے قریشی صاحب ہیں,
علی امین گنڈا پور صاحب وہ سوابی جلسے میں آتے ہیں تو ساتھ لے کر آتے ہیں, پھر ساتھ بٹھاتے ہیں, لٹرلی اسٹیج شیئر کرتے ہیں, مائک شیئر کرتے ہیں, پھر مروہ صاحب مائک لیتے ہیں ان سے پہلے اور کہتے ہیں کہ میری زبان اب یہ بولیں گے. اس میں بھی وہ سلمان راجہ صاحب کو نام لیے بغیر رگڑتے ہیں. میں تو زیر حراست تھی اس وقت, تو میں نے یہ سب دیکھا ہی نہیں. اچھا بڑا معصومانہ جواب دیا آپ نے. نہیں بٹ حقائق ہی ہے, I was under arrest. لیکن ہوا تو ایسے ہی تھا. اب میں نے دیکھا ہی نہیں, میں نے یہ میں نہیں بھی آپ کو دیکھا. بتا دیا نا, آپ میری یہ بات سن کے حیرت ہوئی. نہیں, میرے خیال میں سب چاہتے تھے, دیکھیں سب چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اکٹھے خوشنودی کے ساتھ چلے ایک جماعت میں, کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کو بے دخل کیا جائے. مگر آئی تھنک اگر وہاں پہ بھی پھر بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کوئی جو ہے وہ اپنے وعدوں کے تحت نہیں چل رہا اور اس ایمبٹ میں نہیں آ رہا ڈسپلن کے, تو پھر آپ زبردستی فورس کر رہے ہیں جماعت کو اتنا تلخ فیصلہ کرنا. سو میں بھی علی امین صاحب ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ. I think so, بالکل ہر کوئی چاہتا ہے. آئی تھنک لیڈرشپ میں سب چاہتے تھے کہ معاملات اچھی طرح چلیں, کوئی نہیں چاہتا کسی کو پارٹی سے بے دخل کرنا. اور آپ کی رائے مروت صاحب سے متعلق اسی حد تک ہے یا کسی اور حد تک بھی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی پارٹی کی بہت سارے لوگ یا سوشل میڈیا بہت سارے لوگ ان پہ ایک اور الزام بھی لگاتے ہیں, بلکہ خان صاحب کے بھی ایک بیان سے یہ تاثر ملا, آئی ڈونٹ نو ان کا اشارہ اس طرف تھا یا نہیں تھا, کہ جی ہماری پارٹی میں کچھ پلانٹڈ لوگ بھی آئے ہیں, کچھ ایجنسیز نے اپنے لوگ ڈالے ہیں. آپ کو ایسا کوئی؟ میرے خیال میں دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے, تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی. ان کے کچھ جو بیانات ہیں they have been surprising at times, کیونکہ وہ پارٹی لائن کے بالکل خلاف تھے, یا اس سے شاید نقصان زیادہ ہوا. پارٹی لائن کے خلاف کیا بات کی انہوں نے؟ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہوئے کچھ انڈیویجولز کو ہٹ کیا. That's what I mean. جی, اور یہ نہیں پارٹی کرنا موقف چاہیے. کے خلاف تو بات نہیں کی اوور آل. کبھی کچھ I don't want to get into it, کیونکہ کیوں ماضی کو دوبارہ ٹٹولیں, مگر کبھی کبھار انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات دیے ہیں میرے خیال میں جو نقصان دہ زیادہ اور ہمارے حق میں کم رہے ہوں. اوکے, میں ذرا یہ افنان صاحب سے, افنان صاحب یہ آپ کے ساتھ جب جھڑپ ہوئی تھی تب بہت شہرت پائی تھی آپ دونوں نے ایک حوالے سے. مروت صاحب آپ ظاہر ہے بہت عرصے سے ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آتے ہیں, مروت صاحب تب نئے آنا شروع ہوئے تھے تو وہ خاص ہے, اس لیے آپ کا کامنٹ جاننا بہت میں انٹرسٹڈ ہوں. مجھے ابھی شو کے دوران کچھ لوگوں کا میسج آیا کہ جی افنان صاحب سے ضرور پوچھیں کہ ان کی بددعاؤں کے نتیجے میں تو نہیں ہوا یہ کام کہیں. دوستی ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری بددعاؤں کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں ہوا, کیونکہ میں اس طرح کی بددعائیں کسی کو بھی نہیں دیتا. اچھا, تو میں ان کو بھی بالکل نہیں دوں گا, اور ان سے تو میرے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میرے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے, اس وجہ سے پی ٹی آئی مروا دیتا ہے ایکشن لے لیا. وہ جو آپ نے ٹی وی پہ آگے کہا نا میرے بھائیوں جیسے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جا کے گالیاں دو, تو یہ اگر یہاں پہ آگے ہم سے ملیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے مسئلے تو پیدا ہوں گے. تو یہی جو ہے وہ, لیکن مہربان صاحب اس میں کہہ رہے ہیں دیٹس ناٹ ٹرو, لیکن میں سے پوچھوں گا کہ اٹ مے بی ٹرو. میں پوچھتا ہوں آپ سے سوال ہے, لیکن نہیں چھوڑ دیں, میں گالی والی بات نہیں, لیکن وہ خان صاحب ذرا مائنڈ کرتے ہیں اگر ان کے سیاسی مخالف کے کیا کسی کی تصویر آ جائے تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ یار یہ تمہاری میرے خیال میں گنڈاپور تم کیوں محسن کے ساتھ بیٹھے تھے, اور انہوں نے مروت صاحب کو بھی کہا تھا. I'll tell you why. میں بتاتی ہوں. پھر میں آتا ہوں افنان بھی آپ کے ساتھ. جو اس وقت سیاسی ماحول ہے, جن لوگوں نے ہمارے عوام کا ووٹ چوری کیا, ہمارے منتخب ہوئے ہوئے نمائندوں کی جگہ انہوں نے حلف اٹھایا یہ جانتے ہوئے کہ فارم 47 ان کا جعلی ہے, تو اس میں پھر آپ ان کو گھل مل کے اس طرح ملیں. محسن نقوی صاحب پہ کیوں کہتے ہیں مل جائیں تو ہاتھ بھی نہ ملیں. دیکھیں سیاست میں ایک تمیز ضرور ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے ہے, مگر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ہمیشہ اس کا پرچار کیا ہے. ہمیشہ مگر ہمارا اس وقت جو موقف ہے ہماری جماعت کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا کہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. آپ ابھی دیکھ لیں 8 فروری کو ہمیں جو کہانیاں ملنے کو آئی ہیں, جو ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں, ایک علاقے میں ایک خاتون کے سامنے ان کے پوتوں کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس طرح کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں, جو ظلم جبر اور فسطائیت اس ملک میں برپا ہے اس وقت, اس ماحول میں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ اس طرح بیٹھنا کہ جیسے وہ بڑے پھول برسا رہے ہیں عوام کے اوپر اور آپ کے ورکرز اور آپ کے لوگوں پہ اوپر, وہ مناسب نہیں ہے. جی, تو یہ افنان ہو سکتا ہے اس میں کچھ آپ کا بھی جو ہے وہ کردار ہو اس میں, لیکن یہ ایک افنان صاحب ویسے آپ کی اس پہ اور رائے کیا ہے؟ پھر میں مالک صاحب سے پوچھتا ہوں, ہے ہمارے ساتھ, کہ ایک طریقے سے اور میسج یوں بھی نہیں ہے کہ بھائی پارٹی میں مطلب جو سخت بیانیاں رکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ پریویل کریں گے, اور یہ نہیں چاہیے. جس طرح دیکھا سیف صاحب کو بھی آج عہدے سے معزولی کی بات آئی,
کل شیخ وقاص صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی جو عمران خان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتا, جو بیانیہ نہیں اٹھاتا خان کا, وہ گھر جائے, اس کا پی ٹی آئی میں کوئی کام نہیں, اور ہم مانیٹر کریں گے ویسے لوگوں کو, ہم اس پہ پالیسی بنائیں گے. سو اس کا مطلب پارٹی کا اوور آل مزاج تھوڑا سا وہ والا جا رہا ہے کہ جہاں پارٹی کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھائی مطلب جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹیک آن کرنا ہے, معاملے کو نیم اینڈ شیم کرنا ہے, ورنہ پھر آپ گھر جائیں. جنید اکبر صاحب کے بیانات بھی آپ نے سن لیے اس بارے میں. عفنان صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ساری سیاست ہے اس کا دار و مدار ہی بیانیے کے اوپر ہے اور اپنے اوپوننٹس کو برا بھلا کہنے کے اوپر ہے, کیونکہ ڈیلیوری کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں نا. مطلب ڈیلیوری جو ہے وہ عثمان بزار صاحب ہیں, ڈیلیوری کے ٹائم پہ عمران خان صاحب ہیں, علی امن گنڈا پورا, یعنی کہ ڈیلیوری تو کوئی ہے ہی نہیں. میں بھی ایک اور ٹاک شو میں تھا تو میں نے ان کے جو نمائندے ان سے پوچھا کہ آپ 3 پروجیکٹ بتا دیں خیبر پختونخوا میں جو آپ نے ابھی شروع کیے ہیں نئی حکومت کے. وہ 3 پروجیکٹ نہیں مجھے بتا سکے پورے 1 گھنٹے میں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جس پارٹی کا سارا دار و مدار ہی بیانیے کے اوپر اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کے اوپر ہو, ظاہر ہے اس کے اندر اگر کوئی یہ والا لائن ٹون نہیں کرے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا. مہربانوں سے ہمارے فون اٹھا لیا, وہ 3 پروجیکٹ بتانے لگی ہیں آپ کو, میرا خیال ہے. اچھا فکر نہ کریں, آپ جانتے ہیں نہیں ملیں گے 3 پروجیکٹ, وہ بتا دیں گے. 1 گھنٹہ لگا رہا ہوں میں ان سے پوچھنے, شوکت نہیں ان کو چھوڑے نا, جسٹ بیکاز مریم بی بی فیتے پہ فیتا کاٹ رہی ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے پروجیکٹس ہیں. بہت سے تحریک انصاف کے انیشیٹوز ہیں, ان کو ری برانڈ کر کے دوبارہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں. 3 تو بتا کے ذرا. دیکھیے میرے خیال میں آپ 3 چھوڑ دیجئے نا, آپ صحت کارڈ سے بتا رہی ہوں, وہ بتانے لگی ہیں 3. سب سے پہلے تو پرانا ہے نا, اب سن تو لو عفنان, سن تو لو. نہیں نئے والے بتا جناب. سب سے پہلے نہیں نئے پرانے بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ ایک چیز کا تسلسل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس کا بجٹ سرپلس جو ہے وہ اس کے ٹارگٹ سے زیادہ ہے. ہم نے اپنے سارے ٹارگٹس بھی میٹ کیے ہیں اکنامکلی, جو پنجاب میں آپ کو نہیں نظر آتا, بلوچستان میں نہیں نظر آتا, سندھ میں نہیں نظر آتا. جو صحت کارڈ ہے وہاں پہ ہم نے اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے مزید, اور صحت کارڈ جو ہے وہ ایک ایبسولوٹ گیم چینجر ہے, ٹھیک ہے. اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو اس وقت دہشت گردی کی زد میں ہے. وہاں پر این ایف سی ایوارڈ کا جتنا حصہ ہمیں ملنا چاہیے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے. وہاں پہ فاٹا ریجن مرج ہوا ہے, مگر جو فاٹا کے پیسے ہیں وہ حق کے پی حکومت کو ادا نہیں کیا جا رہا, مگر کے پی حکومت اپنے ہی بجٹ میں سے وہ سارا بوجھ اٹھا رہی ہے, ٹھیک ہے. کے پی حکومت جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں بہت بہتر طریقے سے صوبہ چلا رہی ہے. خبریں غلط ہیں, خان صاحب خود بھی کے پی گورنمنٹ کی گورننس کے بارے میں کچھ ذرا کنسرن ہے, یو تھنک یہ غلط خبریں ہیں؟ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. میرے خیال میں انڈر دا سرکمسٹانسز وہ جو صوبہ ہے ہمیشہ گنجائش بہتری کی ہمیشہ ہوتی ہے. میں ذرا مالک صاحب سے بھی اگر پوچھوں, مالک صاحب یہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے, یہ ذمہ داران میں ایک میں سمجھتا ہوں عفنان صاحب ہیں, ان سے بھی زیادہ میں آپ کو سمجھتا ہوں ذمہ داران میں, کیونکہ آپ کے پروگرام میں انہوں نے پہلی مرتبہ نام لے کے, اس سے 2 دن پہلے انہوں نے فون پر کچھ لوگوں کو کہی ہوں گی یہ باتیں, لیکن پروگرام میں آپ نے کہلوایا ان سے, سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیں کون اور یہ وہ, اور ہو گیا نوٹس جاری آپ کے پروگرام میں. میں ذرا سنا بھی دیتا ہوں نا تھوڑا سا, پھر آپ سے پوچھوں کہ اب آپ نے تسلی ہو گئی آپ کو, سنائے ذرا کیا کہا تھا انہوں نے مالک کے پروگرام میں. ایک سوال کا جواب دیں, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی. کون کہتا ہے؟ خان صاحب نے لگایا ان کو. وہی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پی ٹی آئی کے آئین آپ نے پڑھا ہے؟ صرف الیکٹڈ آدمی جس نے انٹر پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کی وہ سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے. یعنی ہم اگر اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا, اب مجھے یہ سمجھا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں, اگر مزید بولے گا تو پھر اس سے زیادہ جو ہیں مجھے جواب دینا ہوگا, اور میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں. ہاں جی, اب آرام ہے مالک صاحب آپ کو؟ آپ کا نام وسیم بادامی نہیں, وسیم بے چینی ہونا چاہیے. جو معصومانہ سوال کیا دیکھیں, اس نہیں معصومانہ نہیں, اس گناہ میں نہیں, ہم نے یہ 8 بجے سلمان اکرم راجہ اسی دن آئے تھے کاشف کے پروگرام میں, یعنی پورا نیٹ ورک ہی ملوث ہے اس کا مطلب یار. ہاں پورا نیٹ ورک ہے. انہوں نے اس کے بارے میں ایک سخت باتیں کی, یہ 10 بجے میرے پاس آئے, میں نے ان سے جواب لے لیا. دس از واٹ ہیپن. باقی یہ لوگ خود ہی کرتے ہیں. دیکھیں گروپنگ کے تو جھگڑے اپنے چلتے ہیں, یہ بڑی بڑی پارٹیز میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے, جو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی گنتی ہو رہی تھی, میرا خیال ہے بات اب اس سے آگے چلی گئی ہے. اگلا الیکشن
اس بات پہ نہیں ہوگا کہ کس نے کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے, کس نے نہیں کیے. یہ اگلا الیکشن ہے ایک بیانیے کے اوپر. ایک بیانیہ ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پرو اور اس اینگل سے بیانیہ ہے. دوسرا بیانیہ ہے جو ڈیفائنس کا بیانیہ ہے. اچھا, ڈیفائنس کا بیانیہ ہمیشہ ایز اے نیچرل چیز ہے کہ انسان کو پسند آتا ہے, بیکاز ہر عام آدمی کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو جب بھی آپ کسی اینی بڈی ہوز ان پلیس آف پاور اینڈ اتھارٹی, جب آپ اس کو برا کہیں تو لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو بلیم سم بڈی نا ہر چیز کے لیے. تو دیٹ پلس جو ہم بیسکلی پولیٹیکلی کافی ایکٹیو لوگ ہیں, ہمارے مائنڈ کو زیادہ ہی اوور ایکٹیو ہیں, سو ہم جلدی چل بھی پڑتے ہیں. یہ بیانیوں کی جنگ ہوگی. اٹ ول ناٹ میٹر. فار ایگزامپل آپ عمران خان صاحب کی اب گورنمنٹ دیکھیں, جب گورنمنٹ گری اس سے پہلے 15 الیکشن سے ہارے ہیں بائی الیکشنز. کتنے سوالیہ نشان تھے. امینسلی ان پاپولر گورنمنٹ ہوئی بھی تھی. جب گورنمنٹ گری اور انہوں نے ایک سٹانس لیا, سڈنلی دیٹ ٹائم واز فارگوٹن. اس لیے ڈیولپنگ سچویشن پہ ہے. صحیح ہے, بالکل. لیکن ماجد آپ سے یہ سوال ہے کہ اب اس وقت کرنٹ سچویشن میں, آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 12 فروری 2025, تب پی ٹی آئی کے لیے رستے کیا نظر آ رہے ہیں؟ یہ بیانی والی بات تو ہو گئی, اور بیانی ان کے ساتھ ان کا کافی پاپولر بھی ہے, لیکن کیا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی باقی راہیں مسدود ہو گئی ہیں, اس لیے وہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خان صاحب نے تیسرا خط بھی لکھ چھوڑا ہے عاصم منیر صاحب کو, افواج پاکستان کے سربراہ. یہ اس ایکٹیویٹی سے آپ کے, اگر آپ خان صاحب کا مائنڈ ریڈ کرنا چاہیں تو وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے آئی ایم شیور کہ خان صاحب یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ عاصم منیر صاحب جواب دیں گے کہ جی محترم عمران خان صاحب آپ کا خط پڑھا, آپ کی طبیعت نیک مطلوب چاہتا ہوں, سب سے پہلے بعد السلام عرض یہ ہے کہ, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے آپ کے خیال میں خان صاحب؟ دیکھیں, ڈیفائنس اور ایگریشن از ان ہز گرین. ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا, آپ کا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. آپ میٹھے طریقے سے سخت بات کرتے ہیں لیکن آپ باتیں ساری سخت کرتے ہیں. دیٹ از یو. عمران خان اچھی بات بھی, نرم بات بھی سخت طریقے سے کرتے ہیں. سو دیٹ از ہم. سو I think he's in his element. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو اندر ہیں, ان کی پارٹی کوئی تتر بتر کی ہوئی ہے, رگڑے لگ رہے ہیں, ان کے پاس سفائے ڈیفائنس کے یا ہارڈ لائن لینے سے آپشن ہے کیا؟ کیا اگر وہ کل نرم ہو جائے, پارٹی آرام سے اچھی بچے بن جائیں, کیا باہر آ جائیں گے؟ سارے نہیں آئیں گے. سو آپشن کیا یہ نہیں ہے ان کے پاس کہ اپنے بیانات کو 2 سر نیچے گرائیں اور بیک ڈور معاملات چلائیں؟ ڈائلاگ بھول گئے ہیں, پاور ٹاکس ٹو پاور. ان کا سلوشن ایک ہی ہے. اچھا, اب تھرڈ پارٹی جو ہوگی اور جس پہ مانتی نہیں ہے پی ٹی آئی, ان کو امیدیں ہیں, پبلکلی کوئی نہیں مانتا, کہ تھرڈ پارٹی آربیٹریشن سے ہی ہوگا. اپنا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, جنرل مشرف, ان کی بھی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوئی تھی. ان دونوں ایگزامپلز میں یہ تیسری پارٹی جو تھی یہ بیرون ملک سے تھی, تو اب کی دفعہ بھی یہی ہوگا اگر ہوگا تو, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے پہ تو بھروسہ ہے نہیں, باہر کی گارنٹی ہے. ہمیں ایک پروڈکٹ سے چاہے کہ کب سے لے کے انٹرنیشنل معاملات تک, ہمیں پولیٹیکل معاملات تک ہمیں بیرونی گارنٹی ہو تو ہی ہمیں یقین آتا ہے نا دوسرے پہ, ورنہ تو آتا ہی نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ ڈیپینڈز واٹ سائز آف اے کلب یو آر ویلڈنگ, اس کے مطابق لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں نا. آپ کی بات میں وزن کتنا ہے, آپ انفورس کتنا کر سکتے ہیں. آپ مجھے پاکستان میں بتا دیں کون سا ادارہ یا کون سی ہستی ایسی ہے جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی بھی معاہدہ کیا ہو اور دونوں کو مجبور کر سکے کہ آپ اس کی پاسداری کریں؟ نہیں ہے, پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے. دیٹس اے ریالٹی. گارنٹر ہیز ٹو بی اسٹرانگر دین ون آف دا پارٹیز. دونوں سے نہ ہو, ایک پارٹی سے تو مضبوط ہونا. جب آپ کا جرگہ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے. تو آربیٹر کو بھی ایک پارٹی سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان میں کیا آپ کو آرمی قیادت یا عمران خان سے زیادہ کوئی تیسرا پاورفل آدمی اگر ہے یا ادارہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. نہیں, وہ ٹرپل اے بڑا مشہور بھی بات ہے نا زمانے میں, وہ کہتے ہیں اللہ امریکہ اور پھر آرمی کا, تو یہ ہے نا وہ ٹرپل اے کی ٹرم بڑی. پھر میں پوچھتا ہوں افنان صاحب سے بھی, پریکٹیکلی اسپیکنگ, اگین ذرا مالک صاحب نے کہا کہ شاید آنر تو کوئی نہ آزمانے, لیکن اس وقت ایسا ہی نہیں ہے کہ شاید کوئی 7 سمندر پار سے کوئی معاملہ ہو تو وہ شاید حالات کو تبدیل کرنے کا سبب بنے, ورنہ تو یہ تصادم بڑھتا ہی جا رہا ہے نا. اور کیا ہے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں اس میں, لیکن اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اگر آپ اکیڈیمکلی دیکھیں, مالک صاحب کی جو بات ہے اس سے اتفاق ہی کرنا چاہیے,
مگر امید تو آج بھی، مجھے تو آج بھی امید پاکستان کی اپنی عوام اور اس کے اپنے انسٹیٹیوشن سے ہے. دیکھیے جب تک ہم دوسری طرف دیکھتے رہیں گے کہ کوئی باہر سے آ کے مداخلت کرے یا کسی طرح مدد کرے یا کسی طرح انفلوئنس کرے، تب تک ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. ہمیں اگر اس دلدل سے نکلنا ہے تو اس دلدل سے آپ ایک طریقے سے نکل سکتے ہیں. آپ کی جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مضبوط ہوں، پارلیمان مضبوط ہو، جوڈیشری مضبوط ہو. یہ کس طرح مضبوط ہوتی ہیں؟ اب یہ لڑائی اتنی آگے نہیں چلی گئی پرسنل لیول پہ بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی کہ اب یہاں سے تو کیسے واپسی کا راستہ ہے؟ ہاں سب بہت آگے آ چکے ہیں. وسیم میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جی انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل دی دلدل کی. دلدل میں جب آپ پھنسے ہو نا، آپ جتنا ایک قدم نکالتے ہیں 2 قدم اندر جاتے ہیں، اتنا ہی آپ ڈوبتے جاتے ہیں. آپ کو ایک باہر سے ایک ہاتھ آتا ہے جو آپ کو کھینچ کے نکالتا ہے. جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، اس میں ہاتھ چاہیے باہر کھینچ کے نکالنے کے لیے. شور میں بھی پورا پاکستان ہی اس دلدل میں پھنسا ہے، بیکاز ہم میں سے جو طاقتور حلقے بھی ہیں کہ جن کے پاس ساری طاقت ہے، وہ بھی یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اسی لائن پر چلتے ہوئے. آپ نے 2024 8 فروری کو آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت موقع تھا کہ جتنا کچھ ہو گیا اس کو ماضی میں رہنے دیتے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام کی رائے ہے، اس کے آگے سر جھکاتے، اسے تسلیم کرتے. اور اس دن میں نے تو خود یہ سوچا تھا جب ہم نے پولنگ دیکھی اور ایک بندہ جائزہ لیتا ہے کہ شاید آج ہم مرہم رکھنے جا رہے ہیں ان سب زخموں پہ جو پچھلے 1.5 سال سے لگائے گئے. مگر اس کے باوجود آپ نے، اور بات اسی پر آتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے، اس ملک کی سوئی اس دن پہ اٹکی ہوئی ہے کہ جس دن آپ نے لوگوں کی رائے کو ٹھکرایا اور جمہوریت کو روندا. وہاں سے اس کو کور کرنے کے لیے پھر آپ نے جوڈیشل نظام کا تہس نہس کیا. آپ جتنا بھی اپنے نظام میں ڈسٹورشنز کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو مزید اس میں ڈسٹورشن کرنے کی ضرورت ہے، مزید اس پہ حاوی ہونے کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی. اب یہاں سے راستہ نکلے گا کیسے آپ کے خیال میں؟ کہ آپ لوگ اپنا دباؤ بڑھائیں گے، اس سے راستہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسری سائڈ سے کچھ ذرا معاملہ ہلکا ہو؟ میرے خیال میں اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود مل بیٹھ کر کریں تو سب کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی غلطیاں کہاں ہیں. جو مقتدرہ ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ دے آر ناٹ آلویز رائٹ. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ملک کو اول رکھیں، ملک کے مفاد کو اول رکھیں. آپ نے یہ سب کیا اور آپ کیسے نمونوں کو لے کر آئے ہیں. اس وقت جو حکومت میں آپ کے وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک دیکھ لیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلانی چیزیں کس طرح ہیں، ہو کیا رہا ہے. وہ بیان دیتے ہیں جو ان کو لکھے ہوئے آ جاتے ہیں. اکنامک، آپ کے اسٹوڈیو میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کیا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ انفلیشن نیچے آئی ہے؟ انفلیشن نیچے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی وہ رفتار کم ہو گئی، مگر مہنگائی آسمان چھو چکی تھی. تو اب ان سے پوچھیں ان کی تنخواہ میں ہر مہینے خرچہ پورا ہوتا ہے یا ہر مہینے ان کو اور پیسے درکار ہیں؟ ابھی بھی بیسکس آپ نہیں افورڈ کر سک رہے اس ملک میں. معیشت سکڑتی جا رہی ہے، انڈسٹریل آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیکریز کر رہا ہے. آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں لوگ یونان میں کشتی میں ڈوب رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لوں، الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک. ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ یہ بھی ملک میں انہونی جو ہو رہی ہے کہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب سے مل رہے ہیں IMF والے، یہ بھی ایک نیا اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیا اس میں نئی گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے تھا؟ اور میں نے بریک کے بعد شہربانو صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ شاہد خٹک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، مروت صاحب کا معاملہ ہو گیا اس کے بعد، کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اور 24 نومبر میں کمزوری دکھائی ان کو کب پارٹی سے نکالا جائے گا؟ مشکل وقت میں کارکنان کا حوصلہ بنے اور لیڈر کے کال پر لبیک کہہ کر اس کے اعتماد پر پورا اترے، ان کو تمغوں کے بجائے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. کل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات سے میرا نام نکال دیا گیا ہے. زین قریشی صاحب کا نام بھی ابھی وہ ہے نا 26 نومبر، وہ 26 نومبر والے وہی جو ترمیم والے میں شو کاز میں، اس کا بھی کوئی اسٹیٹس کیا ہے ویسے بھی؟ جی اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ جب ٹیک اپ کرے گی اور سب کے شو کاز کے جوابات ہیں ان کو جب موصول ہوں گے، جب اس کو ٹٹولیں گے، دیکھیں گے. آگے نہیں بڑھا؟ نہیں آگے نہیں بڑھا ابھی فی الحال. ان کی رکنیت سسپینڈڈ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. ایک بریک کے بعد میں عفنان صاحب سے پوچھتا ہوں. کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر. عفنان صاحب یہ تو بتائیں، یہ آپ کے خیال میں کیا انصاف کی اور پتہ نہیں کس کی بڑی اعلیٰ مثال سیٹ ہو گئی ہے کہ IMF کا وفد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر رہا ہے؟ اگر سمجھا بھی سکیں، اگر IMF ایک ادارہ جو کہ معاشی نظم و نسق کے حوالے سے چیزیں ضرور دیکھتا ہے کہ بھائی آپ کو پیسے دیتا ہے، پھر کہتا ہے آپ نے فسکل ڈسپلن کیا ہے کہ نہیں کیا ہے،
وہ چیف جسٹس سے کیا پھر عدالتی اصلاحات پہ باتیں بھی چیف جسٹس صاحب نے بتایا بھی کہ کیا کیا باتیں ہوئی, یہ کیا ہوا, کیوں ہوا یہ, اور یہ کیا ٹھیک ہوا آپ کے خیال میں عفنان صاحب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ایڈجوڈیکیشن ہوگی تو وہ معاملہ پہ جائے گا تو سپریم کورٹ میں ایونچولی, تو اس لیے اس طرح ملاقات تو کسی چیف جسٹس کی نہیں ہوئی پاکستان میں آئی ایم ایف کے وفد کی اوپنلی تو کم از کم نہیں ہوئی جتنی میری ناقص آئی ایم ایف کے وفد سے نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ ریکارڈک والے معاملے کو یاد کریں تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کافی زیادہ انوالو رہی ہے اس کے اندر. تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہو اور تمام میجر جو پاور پلیئرز ہیں وہ اس کے الائن ہو, تو پھر ظاہر ہے وہ کام ذرا اسموتھلی ہوتا ہے, اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی برائی ہے یا اس کو نیگیٹولی لینا چاہیے. برائی انصاف فراہم کرنے والا ایک ادارہ ہے, اس کے پاس کیس آئے گا, وہ کیس تو کیس فیصلہ کرے گا. آئی ایم ایف کہاں سے آ گیا اس میں؟ نہیں, آئی ایم ایف اس طرح آ گیا کہ اگر آپ نے باہر سے انویسٹمنٹ ریز کرنی ہے, آپ نے پاکستان کو ایک کنڈیوسو جو ہے وہ کنٹری بنانا ہے فارن انویسٹمنٹ, تو پھر اس کے اندر عدلیہ کا تو ایک بہت بڑا رول ہے, کیونکہ ایڈجوڈیکیشن تو وہیں پہ ہی ہوگی نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کراکے اور ریکارڈک والے معاملے میں بھی کیا سپریم کورٹ میں کے جو چیف جسٹس تھے وہ انوالو ہوئے تھے, آپ بے شک چیک کر لیں. اب بات دوسری یہ ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ڈوسیئر لکھ کے 350 پیجوں کا انہی آئی ایم ایف کو دے رہی ہے کہ پاکستان کو قرضے نہ دے, کیونکہ جی ہمیں ہماری حکومت چلی گئی ہے تو اس لیے اب پاکستان کو قرضے نہ دے. اب یہ کوئی بات ہے یا اس کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ میں نے پوچھا پہلے یہ والا سوال کہ 3 پروجیکٹس پی ٹی آئی کے گنوا دیں. 1754 ارب روپے کا بجٹ ہے خیبر پختونخوا کا, 1754 ارب روپے کا. آپ 3 پروجیکٹ نہیں گنوا سکتے اس کے اندر. اور لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ویلیو 100 ارب روپے سے زیادہ ہو چکی ہے. ان کے کابینہ کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم لوگ اتنے کرپٹ ہو, تم اتنے کرپٹ ہو. یہ معاملات چل رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 پروجیکٹ نہیں بتا سکتے کیونکہ سارا مال کھا گئے ہیں, پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ عوام وہاں پہ رول رہی ہے. نہ کوئی سولر کا پروجیکٹ آپ لگا رہے ہیں, نہ کوئی لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں, نہ کوئی آپ بائکس دے رہے ہیں, نہ کوئی لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, نہ کوئی اور کوئی آپ کا پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں کہ جی آپ نے یہ والا کام وہاں پہ کیا. اب یہ تو اپنا میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان ہے تو بتایا وہ صحیح سے کہ بھائی کیا, چونکہ جب میں وہاں گیا تھا تو وہ فیصل امین صاحب بتا رہے تھے کافی باتیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں کس, لیکن میں یہ آپ گنوا دیں 3 اگر آپ گئے تھے تو. ایک بڑی لمبی فہرست ہے مگر جو گفتگو کا موضوع ہے اگر ہم اس پہ دوبارہ آئیں اور وہ اس آئی ایم ایف وفد کہہ رہے 3 گنوا کے اگر نہیں چھوڑے ایک سیکنڈ اس پہ بھی آ جائیں گے, مگر کیونکہ وہ آبفیوسکیٹ کریں اصل جو بات ہے اس پہ وہ جواب دینا نہیں چاہتے. جو اس وقت حقائق ہیں, جو اس وقت سچویشن ہے, وہ ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں, اس پہ واپس آئیں. عدلیہ کا جو رول ہے عفنان صاحب نے خود کہا وہ بڑا اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ عدلیہ کیا انشور کرتی ہے؟ عدلیہ انشور کرتی ہے کہ ایک ملک میں رول آف لا ہو. ٹھیک, آئی ایم ایف کی بھی جو ان کی 6 کچھ ترجیحات ہیں, جن میں سے ایک ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں ٹرانسپیرنسی, رول آف لا اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اسٹرینتھن ہونا. وہ یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے گڈ گورننس پہ. جب گڈ گورننس ہوئے گی تو آپ دوبارہ ایک آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائیں گے, رائٹ, کیونکہ اب 25واں پروگرام ہے ماشاءاللہ سے ہمارا. جبلی ہو گئی ہے مطلب ہاں سلور آئی تھنک. تو اب عدلیہ کا رول ہے رول آف لا انشور کرنا. کیا اس ملک میں رول آف لا ہے کہ جہاں پر شفاف اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوا, کڑی سب آ کے وہیں پر جڑتی ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے یا ہم نے خط اگر لکھا بھی ہے اور جو ڈوسیئر دیا ہے آئی ایم ایف کو, اس میں یہی لکھا ہے کہ ملک میں استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سیاسی استحکام, جو کہ کیونکہ 2023 میں جب الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, خان صاحب سے ملنے, خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میرے والد بھی اس میں موجود تھے, اور اس کے اندر یہی بات ہوئی کہ جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو تو بر وقت الیکشن ہونے چاہیے, شفاف اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں, اور اس بات پہ ہر کوئی آمادہ تھا. پاکستان کو نہیں دینے چاہیے.
بالکل IMF کو پیسے دینے چاہیے پاکستان کو، مگر پاکستان کو جو پیسے وہ دے رہا ہے وہ منتخب کردہ اگر حکومت کو نہیں دے گا کہ جس کے پاس عوام کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو یہ بڑے مشکل اقدام اٹھانے ہیں آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے. اگر تو ایک unpopular government منتخب نہیں ہے نا تو ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے، ان کو نہیں دینے چاہیے پیسے. یہ وہ I'll tell you پیسے ضائع اس لیے ہوں گے کیونکہ ان کو جو مشکل فیصلے کرنے ہیں ان سے وہ ہوں گے نہیں کیونکہ they're already unpopular and those steps are going to make them. ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت اس ملک میں ہم جہاں بیٹھے ہیں اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے بہتر طریقے سے so we need fresh elections. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. RTS کی بحث تھی نا، کوئی پارٹی اس ایکسٹینٹ تک گئی ہے کبھی کہ IMF کو کہہ دیں آپ کو پیسے نہیں دو یار. Oh my God, RTS تک تو بات ہی نہیں. اور اگر آپ RTS کی بات بھی کرتے ہیں، آپ لوگ اس رات اپنی ٹرانسمیشن اٹھا کے دیکھیں، پولز اٹھا کے دیکھیں 18 والے کی RTS بیٹھنے سے پہلے PTI کی سیٹیں 124 یا 126 تھیں. RTS بیٹھنے کے بعد PTI کی سیٹیں 116 ہو گئی. ہم we lost seats. These are facts. I swear they are. اب وہ 18 کی الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا اور 23 میں بہت کچھ ہوا. نہیں there is no comparison. 18 میں اور جو 2024 میں الیکشن لڑا تھا میں بتا سکتا ہوں کیا ہوا تھا. اچھا 2024 میں جو ہوا، اب وسیم آپ اس کے گواہ ہیں، 2024 میں ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. اور جو آپ کے پولز 18 میں بھی اب یہ نا کہ کچھ نہیں ہوا اور 23 میں بہت کچھ ہوا اور اللہ نہ کرے یہ سلسلہ نہیں رکے تو 28 میں ہمارا پولز جو پریڈکٹ کر رہے تھے نا 18 میں پولز کے لگ بھگ ہی اور PTI واز دا پاپولر پارٹی ایون ان 2018. 2024 میں ایک جماعت کو صرف 17 سیٹیں ملی ہیں آج وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. جس جماعت کو 24 سیٹیں ملی ہیں ان کا صدر بیٹھا ہے. جس جماعت کو 180 سیٹیں ملی ہیں اس کا جو چیئرمین ہے، اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی ساری قیادت جیل میں ہے. اور یا تو کوئی اصلی کیسز ہوتے، بوگس کیسز، 9 مئی کا جھوٹا بیانیہ، بند عدالتوں میں بند کمروں میں کیسز چلائے جاتے ہیں، مرضی کے اس میں ججمنٹس دی جاتی ہیں جہاں پہ ڈیفینس کی جتنی بھی آرگیومنٹس ہیں ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے. دے آر ناٹ ایون پارٹ آف دا ریکارڈ اور آرڈر ہاف دا ٹائمز. اچھا اس میں اپنا افنان صاحب کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے میں خبر بتا دوں مالک صاحب، یہ آپ بھی سنیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن آ گیا ذرا مجھے بھیج. آج تو پروگرام شروع ہوتے ہی بس نوٹیفیکیشن ہے آج تو، پتہ اللہ خیر کرے. تو وہ یہ ہے کہ مالک صاحب اور افنان بھائی مہربانو صاحبہ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سارا معاملہ ہوا تھا تو فی الحال قائم مقام، ابھی قائم مقام کا معاملہ کیوں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیوں ہے یہ کہ قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے مالک صاحب جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب. محسن اختر کیانی صاحب آپ جانتے ہیں ناظرین کہ وہ تھے سینئر پیونر جج. چونکہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کو سپریم کورٹ جانا تو گئے، تو پھر محسن صاحب تھے سینئر موسٹ جج. پھر کچھ ججز آ گئے، سرفراز صاحب جو ہے وہ ان سے زیادہ سینئر ہو گئے، وہ ساری بحث چلی کہ حلف لینا ہے نہیں لینا. اس کے بعد سرفراز صاحب ہو گئے سینئر پیونر جج. تو اب سے کچھ لمحات پہلے یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس کے مطابق محسن اختر صاحب نہیں بلکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب میرے ٹرائبیونل کے جج تھے. اچھا کون سے والے الیکشن یہ 2000 جو چل ہی نہیں پا رہا. اچھا دیٹ ٹرائبیونل، الیکشن ٹرائبیونل. اوکے لاہور ہائی کورٹ سے آئے نا یہ تو. اچھا وہاں پر آپ اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کی سینیورٹی آئی تھنک یہ 15 نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں. یہاں پہ تو دوسرے نمبر پہ آ گیا نا پتہ نہیں کیسے، چونکہ وہ ٹرانسفر ہے نا تو ٹرانسفر میں آپ کو ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں. تعیناتی پہ حلف ہوتا ہے، ٹرانسفر پہ حلف نہیں ہوتا ہے. اور ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں پتہ نہیں آرٹیکل 200 آرٹیکل 194 یہ بس آرٹیکلز ہیں ایویں. جو آئین ہے نا، آئین از وہ ایک ہوتا ہے نا ایڈیشنل ریڈنگ کورس ورک کی، تو آئین پاکستان اس وقت وہ ایڈیشنل ریڈنگ ہے، اٹس ناٹ کمپلسری. میں اس سے پہلے کہ چونکہ بھی تازہ خبر آ گئی ہے تو مجھے افنان بھائی اجازت دیں کہ میں اس سے پہلے مالک صاحب سے تجزیہ لے لوں اس ڈیولپمنٹ میں، اور پھر میں کرتا ہوں کہ یہ بلکہ کیا راجہ محسن ہے ہمارے کورٹ کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ. محسن آپ ذرا بتائیں گے یہ کیا ہے ابھی اس میں یہ لکھا ہے نوٹیفیکیشن میں کہ مستقل تعیناتی تک سرفراز ڈوگر صاحب رہیں گے قائم مقام چیف جسٹس. یعنی کیا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پرماننٹ نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، کیا ہے ذرا سمجھائیے گا. حکومت بھی قائم مقام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تعینات کیا جاتا ہے اور وہ مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی تک اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دیں گے. جسٹس سرفراز ڈوگر ان ججز میں شامل ہیں جنہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے ایک ریپرزنٹیشن بھی بھجوائی گئی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اس وقت کے چیف جسٹس عامر ڈوگر کو. تاہم اب ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے. محسن اس میں لکھا ہے ٹل اپوائنٹمنٹ آف ریگولر چیف جسٹس, ایکٹنگ چیف جسٹس وہ جو ہے وہ رہیں گے. اس کا کیا ہے تو ریگولر چیف جسٹس کب اپوائنٹ ہوگا مطلب؟ جی بالکل, ٹل اپوائنٹمنٹ آف ریگولر چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تعیناتی کی گئی ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو آئین کے آرٹیکل 196 کے تحت صدر مملکت کی جانب سے تعیناتی کی گئی ہے. سو یہ اپوائنٹمنٹ آف ریگولر چیف جسٹس کب ہوگی اندازاً؟ دیکھیے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے گزشتہ روز جو صحافیوں سے ملاقات بھی کی تھی, انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ آئندہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا اس میں یہ معاملہ اس پر غور کیا جائے گا. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ جن کا قائم مقام جج کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی کی گئی ہے, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں, اور جب یہ مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کی جائے گی تو انہیں بھی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آنے والے دنوں میں بلایا جا سکتا ہے. تاہم کیونکہ اب انہیں قائم مقام جج لگا دیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں, تو شاید ممکنہ طور پر اب اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بہت جلد نہ ہو. تھینک یو محسن, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو مالک صاحب یہ بھی پاسبلٹی ہے نا کہ مطلب ریگولر چیف جسٹس بھی اس جوڈیشل وہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ریگولر چیف جسٹس بھی سرفراز ڈوگر صاحب بھی ہو جائیں, یہ بھی ممکن ہے نا مالک صاحب؟ بالکل سر, اس ملک میں تو یہ بھی ممکن ہے آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں جو جس طرح حالات چل رہے ہیں. واقعی ایگزیکٹلی ہم میں سے کوئی مایوس نہیں ہے. اٹ واز دا آبویس کنکلوژن کہ سارا میلہ سجایا کس کے لیے گیا تھا. آپ 15 نمبر سے لاتے ہیں, ان کو لاتے ہیں. دیکھیں, جسٹس کی کسی بھی کورٹ کی سب سے بڑی طاقت اس کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. کورٹس کے پاس پولیس فوج اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دوسروں کے پاس ہوتی ہے. مورل اتھارٹی ہوتی ہے, اور مورل اتھارٹی میں پہلی عزت پہنچتی ہے جب آپ اس کو نیڈلیسلی کنٹروورشل کر دیں. ان کا آنا, سینیورٹی کرنا, اب اس ایشو پہ 5 ججز کی ریپرزنٹیشن ہے, 4 ججز سپریم کورٹ کے اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دے چکے ہیں. ایون چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا اندیا دیا جس جرنلسٹ میٹنگ کی یہ بات کر رہے تھے بھائی ہمارے, کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ I've given my mind, اور کہ ٹرانسفر اور جو ہے یہ ہے سینیورٹی ان کو مکس نہیں ہونا چاہیے, ڈفرینٹ چیزیں. سو ایوری بڈی نوز کہ کیا ہوا ہے. لیکن ایک میرے نزدیک تو انفارچونیٹ کرمنل سائلنس ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جتنے ہمارے لوگ پاور میں ہیں وسیم, وہ اپنی ایکشنز کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کر رہے. ہر کوئی اپنا دائرہ دیکھ رہا ہے کہ میرا امیجیٹ فیوچر کیا ہے, میرے اگلے 2 سال 4 سال کیسے گزریں گے, میرے کریئر کا کیا ہوگا, وداؤٹ ریلائزنگ کہ لانگ ٹرم ڈیمیجز کیا ہوں گے اس ملک کے لیے, نظام کے لیے. آپ نے ہر چیز نیڈلیس کنٹروورشل بنا دی. ایلیویشن آف ججز ٹو ہائی کورٹس, ایلیویشن آف ججز فرام ہائی کورٹس ٹو سپریم کورٹس, جس کی ضرورت نہیں تھی. آج غلط ہے یا صحیح ہے, ایک پرسیپشن پی ٹی آئی والے بیچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. اگرچہ سپریم کورٹ میں دیکھیں 4 چیف جسٹسز آئے ہیں جو ویسے ہی آنے چاہیے تھے, 2 سینئر ججز آئے ہیں, لیکن کورٹ پیکنگ بیٹھ گئی ہے. بیکاز sometimes you do the right thing the wrong way نا, اس کا بھی اتنا نقصان ہوتا ہے. اچھا ایک بات ختم کرنا چاہوں گا. مسئلہ صرف یہ ہے, ہمارے ملک میں کانفلکٹ چل رہا ہے جس میں 4 پارٹیز ہیں, ایک جوڈیشری ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک عمران خان پی ٹی آئی ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. جوڈیشری doesn't have to talk to anyone, ان کا نیچر آف آپریشنز ایسا ہے. صحیح ہے. گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی ون, کیونکہ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. عمران کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ ہے تو یہ زندہ ہیں, ان کا کام چل رہا ہے. 2 لوگوں کے میں آپس میں بات کرنی ہے, وہ جب کریں گے مسٹرسٹ کم ہوگا تو کہیں بات آگے بڑھے گی. ورنہ یہ سارے سائڈ شوز چلتے رہیں گے, نظام تباہ ہوتا رہے گا. آپ کو سننے کو اچھی اچھی باتیں سنیں گے, آپ کو میگا ٹرینڈز اکنامک اچھے لگیں گے, دوسرے لگیں گے, بٹ وین یو وہ کہتے ہیں the devil lies in detail, جب آپ ان کو سنتھسائز کریں گے تو آپ کہیں گے یار کچھ بھی نہیں بدلا. سو اصل پرابلم تو وہی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا کوئکلی میں کلوزنگ آپ سے بھی لے لیتا ہوں, پھر افنان صاحب سے پہلے. سو افنان صاحب چلے, اس پہ تو ایک تازہ خبر تھی, ہم نے بہت ساری بات کر لی, اب ذرا آگے چلتے ہیں. آپ اس پہ کنکلوڈ کیجیے گا کہ اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے اگر آپ کہیں تو دا ورسٹ از اوور, انسٹیبلٹی جتنی ہونی تھی پولیٹیکلی وہ ہو گئی. پی ٹی آئی نے جتنا آپ لوگوں کو
تنگ کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں, معاشی اشاریے بھی بہتر ہو رہے ہیں. سو اب یعنی the worst is over for the government, it is yet to come. عفنان صاحب دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے پولیٹیکل معاملات کے اندر ایکوریٹلی فوکاس کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپشنس سے عمران خان صاحب کے پاس ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حکومت کے, وہ انہوں نے زیادہ تر استعمال کر لی ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کی اس بات سے جو ہے وہ میں جو ہے نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی نیا کارنامہ انجام دیں ملک کو نقصان پہنچانے کا, تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ لارج دا ورس از اوور. اوکے اٹ از اوور. ہاں آپ کیا اچھا وسیم ایک چھوٹی سی پر ایک بات, معصومانہ تبصرہ انہوں نے کہا سویٹ. جی مالی صاحب بولنے دیں. افنان ہمارے بڑے فیورٹ ہیں, ان کے والد صاحب زبردست مشاہد صاحب سے بڑا آدمی تھے, بڑی ان کی ہماری صحبت رہی, زبردست آدمی تھے. میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں برادرانہ. انہوں نے ابھی ایک بات کی پہلے کہ وہ امین گنڈا پور صاحب کی 100 بلین کی ورتھ ہو گئی ہے, فلانی چیزیں ہو رہی ہیں. تو بھائی ذرا دھیان رکھیں, آپ لوگ ہی پیکا لائے ہیں, پتہ لگے کہ پیکا میں اسی کیس میں آپ کو مصیبت پڑ گئی ہے. سو آئی وڈ ایڈوائز یو ٹو بی کیئرفل. چلو تھوڑے ارب کم کر لیں, یا وہ 1 ارب اس کے منہ پہ مار دو, 1 ارب اس کی وجہ روزانہ ہم پہ لگتے رہتے ہیں, ہم برداشت کر لیتے ہیں. ہائے بیچارے کتنے معصوم بھی ہیں, سویٹ بھی ہیں, تبصرہ بھی, انالیسس بھی ہے جس رادر سویٹ. نہیں فائنل کامنٹ وہی پر آ گئے. یہ کچھ چیزوں کی تو سینسٹیوٹی سمجھنی چاہیے نا, کہ اگر بہرحال ایک عالمی ادارے IMF کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ صحیح. بدامی صاحب لیٹس موو آن فرام دیٹ. جو بات مالک صاحب کر رہے تھے, جو بات میں نے اس شو کے شروع میں کی, جو ڈسٹورشنز آپ کے نظام میں کریٹ ہو رہی ہیں, جو کہ اسی لیے کریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ایک الیکشن بہت ہی بھونڈے طریقے سے چوری کیا گیا, ایک کلمزی طریقے سے کام کیا گیا, ہر بچہ گواہ ہے, ہر ملک میں اس کی بات ہوئی. اس کو کور کرنے کے لیے آپ ڈسٹورشن پہ ڈسٹورشن کریٹ کر رہے ہیں. یو آر میکنگ مسٹیکس, آپ ان کو درست نہیں کر رہے, آپ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے آپ 6 غلطیاں اور کر رہے ہیں, اور اس سے معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ جو ایک پریشر کوکر ہے, اگر عفنان صاحب کو لگتا ہے that the worst is over, تو he is sweetly and sadly mistaken. کیونکہ اس پریشر کوکر میں اب اتنا آپ So what next? there's no valve, there's no release valve. So what next? یہ پریشر کوکر خدا نہ خواستہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ہر کوئی جو ہے should take 2 steps back. اگر یہ پریشر کوکر پھٹ گیا, اگر یہ پریشر کوکر پھٹ گیا تو نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا, نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا, کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. آپ جس طرح ہر ادارے کو, جس طرح جوڈیشری کو, جس طرح آپ امید اس ملک سے چھین رہے ہیں نا, تو لوگ ریاکٹ کریں گے, اور اللہ نہ کرے کہ اس قسم کا ریاکشن ہو. بہتر اسی میں ہے کہ سب مل بیٹھ کر اپنی غلطیاں مانیں, ان کو سدھاریں, اور اس نظام کو مزید تباہی کی طرف مت لے کے جائیں, بیکاز دا ڈیمیج سو فار از irreparable. لیکن دیکھیں ابھی ہم سے بات کر رہا ہوں, ترک صدر بھی آ گئے ہیں پاکستان, تو یہ تو اچھی آتے رہے. ان چیزوں سے آپ کے جو بنیادی نقص آپ کے نظام میں ہیں, ترک صدر آ جائیں, چینی صدر آ جائیں, سب آ جائیں, وہ بنیادی نقص تو نہیں ٹھیک ہوں گے. وہ تو ہمارا کام ہے ٹھیک کرنا, ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے. مگر ہم اگر اپنی غلطیوں کا بالکل بیٹھنا چاہیے, اگر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف ہی نہیں کریں گے تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے. لیٹس سی. سو اب یہ آج اسی اسنا میں تیسرا خط بھی لکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے, اور پتہ نہیں آگے وہاں تک جائے گی, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں تو معاملہ سلجھتا ہوا نہیں بلکہ الجھتا ہوا ہی لگتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مہمانوں تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. عفنان صاحب, محمد مالک صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.